السلام علیکم. نیوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ٹیلی ویژن کے نہ جانے کتنے چینلز آ گئے ہیں. پہلے ٹی وی کے 1 یا 2 چینل ہوتے تھے، اب آپ سوئچ کرتے جائیں اور آپ کو پاکستانی چینلوں کی بھرمار. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر چینل پر تجزیہ ہوتا رہتا ہے. 4-5 تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف موضوعات پر وہ سب کے سب آپس میں لڑتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں اور میزبان کی حرکتیں جاری رہتی ہیں. تو نیوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں ایک تجزیہ نگار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا مزاج ہے آپ کا؟ شکریہ سر. بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلوایا. سر نئے الیکشنز ہونے والے ہیں. جی کہاں؟ ازبکستان میں؟ نہیں سر، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا پاکستان کی بات. بھائی دیکھیے، اب بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پرانا الیکشن نہیں جائے گا نیا الیکشن کیسے آئے گا؟ مگر سر جن لوگوں نے پرانا الیکشن جیتا ہے وہ تو اپنی مدت پوری کریں گے. بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ مدت پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن والوں سے تو عدت بہت مشکل سے پوری ہو رہی ہے. عدت؟ جی ہاں عدت. دیکھیے یعنی وہ دور جس میں درمیان میں الیکشن نہ ہو سکے اس زمانے کو عدت کہتے ہیں. اب یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اپوزیشن کے لیڈر نے کہا تھا مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ قاف جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے، ہم اپنی عدت پوری کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہہ دیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تجزیہ. جی ہاں تجزیہ، اینالیسس. کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اب ایمانداری کی اگر آپ بات کریں تو تجزیے میں نہ تو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. بس آفرز آتی رہتی ہیں. کہاں سے؟ مختلف ٹی وی چینل سے آفرز آتی رہتی ہیں کہ بھائی تجزیہ کرنا ہے، تشریف لے آئیے. آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کیا ہے. بھائی دیکھیے، اصل میں اب ہمارے ڈومیسٹک ریلیشنز ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں کیا بات کریں. سر خالی تجزیے سے تو زندگی نہیں گزر سکتی. نہیں دیکھیے، ابھی میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ابھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں ایک چینل پہ تجزیہ نگاری کر کے آ رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹاپک تھا وال چاکنگ، کہ وال چاکنگ کہیں پہ بھی نظر آئے اسے مٹا دیا جائے. وال چاکنگ کرتا ہوا اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے حوالہ قانون کیا جائے اور اس سے قانونی چارہ جوئی کی جائے. یہ تو اعلان ہے حکومت کا. اب 4 تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک میزبان بیٹھی ہوئی ہیں. شکل سے وہ بہت پاکیزہ لگ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے دوپٹہ کون چھین کے لے گیا. اب ہم دیکھتے رہے چاروں طرف. ایک تجزیہ نگار پر ہمیں شک گزرا. ہم نے سوچا کہ اسی نے دوپٹہ چھینا ہوگا. انور میاں میں نے تو ایک دم منہ پھٹ کہہ دیا. ہم نے کہا کہ بھائی ٹاپک جو ہے وہ وال چاکنگ ہے تو آپ وال کی طرف دیکھیے. اب یہ میزبان کے خد و خال پہ آپ کو کہیں چاکنگ نظر آ رہی ہے؟ آپ نے کیا تجزیہ کیا یہ وال چاکنگ؟ بھائی دیکھیے انور،
ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو وال چاکنگ ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے معرض وجود میں آئی ہے. اب جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی بھڑاس وال چاکنگ سے نکالتے ہیں. درست. تو اور کسی تجزیہ نگار نے کچھ کہا؟ جی ہاں، ایک تجزیہ نگار کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وال چاکنگ جو ہے اپوزیشن کی کمزوری ہے. میزبان نے ہماری طرف مڑ کے کہا کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ وال چاکنگ جو ہے یہ اپوزیشن کی کمزوری ہے. جی ہاں. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر اپوزیشن کے نعرے نکال دیے جائیں تو اشتہار میں صرف کمزوری رہ جائے گی، اور وہ بھی بڑے ملکوں کی. بڑے ملکوں کی کمزوری نہیں سمجھے آپ؟ یعنی بڑے ملکوں کی کمزوری سے مراد ہے جرمن برقی کمزوری، فرانسیسی برقی کمزوری، امریکی طریقہ علاج اور برٹش مردانہ کمزوری. اب بھائی دیکھیے یہ سارے بڑے ملک ویسے بھی ہماری کمزوری بنتے جا رہے ہیں، اب بلکہ بن گئے ہیں. یہ وال چاکنگ کی بات رہنے دے سر، کوئی اور بات کریں. دیکھیے میں دراصل آپ کو ایک بات عرض کروں. ابھی چند روز قبل کی بات ہے، ایک ٹی وی کے چینل والوں نے تجزیے کے لیے بلوایا. اب ٹاپک تھا کہ کیا ایک غریب ملک 70 وزیروں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے کیا؟ یہ تھا ٹاپک. اب وہی 4 وال چاکنگ والے تجزیہ نگار وہاں موجود تھے اور وہی سوٹ پہنے ہوئے تھے. میں بھی وہاں موجود تھا. اب میری ایک پرابلم ہے کہ میں تجزیہ کرتے وقت یہ بلو رنگ کی شرٹ اور یہ دھاری دار کوٹ ہی پہنتا. میں نے کئی پروگراموں میں دیکھا آپ یہی قمیض اور یہی کوٹ. جی ہاں جی. فرض کیجئے آپ کو کسی اور پروگرام میں بلایا گیا تو کون سے رنگ کے کپڑے پہنے؟ اول تو ایسی کوئی جرت کرے گا نہیں، اور بالفرض محال اگر بلا لیا کسی اور پروگرام میں تو ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہی پہن کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہے یہی. گفتگو جاری ہے. نہیں، لیکن وہ 70 وزیروں کا تجزیہ تو رہ گیا نا. وہ وقفے کے بعد ہم بات کر لیں گے اس پہ. کب کر لیں گے؟ وقفے کے بعد. اس وقت تک اگر 75 ہو گئے تو؟ سر ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی بہت ریپڈ وہ ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس پہ کر لیں، ابھی بات کر لیں، ورنہ بلا وجہ پھر اگر بڑھ گئے 5 اور تو پھر کیا ہوگا. نہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد. اچھا. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے آپ کسی چینل میں گئے تھے جہاں آپ کو تجزیہ کرنا تھا. جی ہاں. اور ٹاپک تھا کہ کیا ایک غریب ملک 70 وفاقی وزراء کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل یہی ٹاپک تھا. اور میں عرض کروں خاتون میزبان جو وہاں پر بھی جی خاتون میزبان نے اس قدر میک اپ تھوپا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ ان کا خاندان ان کا بوجھ برداشت کیے ہوئے ہے. اب کانوں میں 1-1 کلو کے بڑے والے جھمکے، جس کو دیکھ کر مجھے ایک پرانا گانا یاد آ گیا کہ امبوا کی ڈالی میں جھولنا جھولا جا، امبوا کی ڈالی میں جھولنا جھولا جا. آپ میری بات سنیں. امبوا کی ڈالی میں جھولنا جھولا جا، امبوا کی ڈالی آپ میری بات میں سنیں. جھولنا جھولا. آپ میری بات سنیں. جی کہ جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے اسی پہ بات کریں. جی جی. کسی دوسرے چینل پہ جا کے آپ میرے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ. آپ کے بارے میں تو میں آپ کے منہ پہ بات کر سکتا ہوں. بھائی میرا تجزیہ بہت سمپل تھا. کیا تھا؟ میرا تجزیہ یہ تھا کہ 15 وزیروں کو نکالنا بہت آسان ہوتا ہے،
لیکن 70 وزیروں کی کیبنٹ کو ختم کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. مگر موضوع کچھ اور تھا. کیا ایک غریب ملک 70 وفاقی وزراء کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ تمام وزیر جو ہیں وہ امیر ہیں. مگر آپ سمجھے نہیں رہے. ان نوکروں کی تنخواہیں، گاڑیاں، ڈرائیور، دورے، سیکورٹی، کتنا خرچہ. اب دیکھیے، معاف کیجیے گا، آپ ہیں تو بہت پڑھے لکھے آدمی، لیکن بس یہاں مار کھا گئے کیونکہ آپ ایک تجزیہ نگار نہیں ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ پڑ گیا. آپ تو الٹی بات کر رہے ہیں. بوجھ نہیں پڑ رہا بلکہ ملک سے بے روزگاری کا ایک طرح سے خاتمہ ہو رہا ہے. اب پوچھیے کیسے؟ دیکھیے، ایک وزیر کے گھر میں 2 مالی، 2 ڈرائیور، 3 سیکریٹری، 15 گارڈ اور 5 ملازم. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے 200-250 وزیر ہمارے ملک میں ہو گئے تو اس ملک سے بے روزگاری کا بالکل ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. اور دیکھیے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ ہر محکمے کا وزیر الگ ہو. یعنی پیٹرول کا وزیر الگ، جی ٹھیک، جی، ڈیزل کا وزیر الگ، ٹھیک، سی این جی کا وزیر الگ، سمجھ گئے، اور کیا نام اس کا، مٹی کا تیل بچ گیا، مٹی کے تیل کا وزیر الگ. اب اس سے ایک فائدہ ہوگا. اب وہ فائدہ یہ ہوگا کہ 5 بیکار لوگوں کو وزارت مل جائے گی. یہ بہت اچھا حکومت کا آئیڈیا ہے. اب دیکھیے، اسی طرح سے پانی کا وزیر الگ، منرل واٹر کا وزیر الگ، برف کا وزیر الگ اور سوڈے کا وزیر الگ. آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اندر کی بات ہے، ایسا ہونے والا ہے. اب بتائیے، کوئی محکمہ بتائیے. بجلی کا رہ گیا، مثال کے طور پہ بجلی کا وزیر الگ، لوڈ شیڈنگ کا وزیر الگ، اور کنڈا وزیر الگ، اور پول کا وزیر الگ. امبوا کھلا دے. گفتگو جاری ہے، آپ دیکھیں جی. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. جی سر، آپ ایک تجزیہ نگار ہیں. ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تجزیہ نگار ہیں نہیں، بن گئے ہیں، اور ویسے بھی ہم میں کچھ اور بننے کی صلاحیت ہے نہیں. اگلے الیکشنز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. بھائی دیکھیے، انور مقصود صاحب، یہ قوم ابھی تک پچھلے الیکشن کو بھگت رہی ہے، تو اگلے الیکشن کی بات کرنا چیمانی دارت. اب دیکھیے، کچھ دنوں میں اگلا الیکشن بھی پچھلا ہو جائے گا. اب پچھلے کا مطلب کیا ہے؟ بھگتو. ہمارے یہاں پر الیکشن کا مطلب ہے بھگتو. نہیں، آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کون سی پارٹی پاور میں آئے گی؟ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی پاور سے نہیں چل رہی ہے. پارٹی چل رہی ہے جنریٹر سے. یعنی پاور جو چل رہی ہے وہ جنریٹر سے. اب جنریٹر رکھا ہوا ہے واشنگٹن میں، نہ جانے کس وقت وہ بند کر دیں، آف کر دیں اس جنریٹر کو، تو پاور تو ویسے ہی آف ہو جائے گی. جب تک جنریٹر چل رہا ہے، پاور چل رہا ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ فضول قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے 5 سالوں پر نظر ڈالیں. بھائی دیکھیے، ہم نے تو پچھلے 2 مہینے پہ نظر نہیں ڈالے. آپ پچھلے 5 سالوں کو کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی آپ کس قسم کی تجزیہ نگار ہیں؟ بھائی دیکھیے، ہم تجزیہ نگار ہیں نہیں، بنا دیا گیا ہے. کچھ چینل والے ہمیں فون کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تشریف لائیے. میں پہنچ جاتا ہوں.
کسی چینل پہ یا تو ٹھنڈی چائے ملتی ہے، کسی چینل پہ گرم بوتل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پفنگ کروا لیجیے اور بیٹھ جائیے تجزیے کے لیے۔ اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے، اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کیجیے، کیونکہ میں اس وقت تمام چینلز کا ایک بہت ہی پاپولر تجزیہ نگار ہوں، جیسے کہ آپ اپنے آپ کو بہت پاپولر میزبان سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کچھ نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو یہ بات تم جانتے ہو، عوام تو یہ سمجھتی ہے نا کہ تم بہت عالم قابل فاضل آدمی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرا کام بھی چل رہا ہے، تمہارا کام بھی چل رہا ہے، میں بھی روٹی کما رہا ہوں، تم بھی روٹی کماؤ، نہ میں تم پہ کیچڑ اچھالوں نہ تم مجھ پہ تنقید کرو۔ شیخ رشید کو انفارمیشن منسٹر سے ہٹا کر ریلوے کا بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نزدیک آئیے، یہ بہت آپ کو میں ایک خفیہ تجزیہ بتاتا ہوں، سوال پھر سے ریپیٹ کیجیے۔ شیخ رشید صاحب کو انفارمیشن منسٹر سے ہٹا کر ریلوے کا وزیر بنایا گیا ہے، کیوں؟ اصل میں صدر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کی پالیسی کے ٹریک سے اترنے سے بہتر ہے کہ ریلوے کے ٹریک سے ریل اتر جائے، تو اس لیے شیخ رشید صاحب کو ریلوے کا منسٹر بنا دیا ہے کہ اگر اترے تو ٹریک سے صرف ٹرین اترے۔ ایک بڑا ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، پوچھئے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ یہ آپ کے دانتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے دانت بالکل نارمل تھے، میں نے ایک چیونگم لی، وہ چیونگم میں نے منہ میں ڈالی، کمبخت بلاسٹ ہو گئی، چیونگم بلاسٹ ہو گئی۔ کراچی سے خریدی تھی؟ جی ہاں، امبوا کی ڈالے پہ یہ ہے جھولنا جھولایا، اس ملک کے سب سے پاپولر تجزیہ نگار، امبوا کیا کہہ سکتے کی ڈالی خدا حافظ۔ پہ